درود شریف پر اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا سیدنا و نبینا مولانا۔ انتہائی عزت کے لائق، اکرام کے لائق علامہ مولانا محمد سخی صاحب زیدہ مجدہ کو حضرات علماء کرام، مشائخ کرام، اس مسجد میں بارہا میری حاضری کی، کانفرنسز میں بھی حاضر ہوا اور درس قرآن حکیم کے لیے بھی حاضر ہوتا رہا۔ آج میری طبیعت انتہائی علیل تھی، میں آنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے سخی صاحب سے معذرت چاہنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی طبیعت کا بوجھ دیکھ کر درود شریف تو علالت کے باوجود ان کی طبیعت کی خوشی کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ ساتھ علامہ مفتی لیاقت نقشبندی صاحب کو لایا تھا کہ آپ خطاب کر رہے ہیں، میں دعا کر دوں گا۔ تو انہوں نے درس کا اعلان کر دیا، انہوں نے بھی خطاب کر لیا ہلکا پھلکا۔ زیادہ وقت تو میں نہیں لوں گا، کوشش کرتا ہوں کہ آپ تکلیف کر کے تشریف لائے تو قرآن حکیم کا کوئی پیغام میں آپ کو پہنچا دوں۔ آیہ کریمہ جو پڑھی ہے اس کے 5 اجزاء ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنی حکمتیں رکھتا ہے اور اپنے پیغامات۔ امت مسلمہ کے سلجھنے کے، بننے کے اور تعمیر کے بڑے ذرائع ہیں اس آیہ کریمہ۔ تو پہلا جو خطاب ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سارے مقامات پر، مواطن کثیرہ پر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ پہلی بات جو ذہن میں رکھیے کہ اس وقت امت مسلمہ کے حالات زیر و زبر ہیں، مشکلات ہیں۔
مختلف قسم کی سازشیں بنا کر حضور کی امت کو بکھیرنے کی سعی ہو رہی ہے۔ تہذیب، تمدن، علمی ورثہ، عملی ورثہ اور روحانی ورثہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یقین دلایا، پہلے بھی تو تم نے کوئی کام نہیں کیا، تم اللہ کی مدد ہی سے چلو، اب بھی تم ہمت جمع رکھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ سامعین باتنکین، انسان بعض اوقات نجی مسائل میں پریشان ہوتا ہے، بعض اوقات قومی مسائل میں پریشان ہوتا ہے، تو بڑی خوشخبری ہے قرآن حکیم میں کہ اگر آپ مومن ہیں تو کیپ یور چین اپ، اپنے حوصلے بلند رکھو، اگر جتنے بھی حالات بکھرے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارا سہارا بن جائے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، ماضی کے صیغے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اور جس وقت لقد داخل ہو جائے ماضی پر تو بلاغت کے اعتبار سے حال میں وہ تسلی ہوتا ہے، اور ماضی کی وہ حقیقت ہوتی ہے، اور مستقبل کی تصویر ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے قرآن حکیم ایک تصویر اور روشن صورت میں بتا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا حصہ یہ ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، بہت سارے مقامات پر اللہ نے مدد کی ہے، اور حنین والے دن بھی تو اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ پروفیسر صاحبان پہلے ایک فارمولہ دیتے ہیں، ایک ڈاگما، ایک ڈاکٹرائن بیان ہوتی ہے، پھر اس پر ایک مثال دیتے ہیں تاکہ بات پوری طرح اجاگر ہو جائے اور ذہن میں اتر جائے۔ تو رب کریم نے بلا مثل پہلے فارمولہ دیا کہ اللہ کی مدد ہوئی ہے، پھر رب کریم نے ایک جگہ کا نام بھی لے لیا کہ حنین میں جو مدد ہوئی ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حنین میں کیسے مدد ہوئی ہے۔ میں نے انسائکلوپیڈیا آف امریکن برٹینیکا، انسائکلوپیڈیا آف اسلام، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجیس سائنسز، ان کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو جغرافیہ کے اعتبار سے جتنا مشکل مقام حنین ہے، عرب کے صحرا میں اتنا مشکل مقام کوئی اور نہیں ہے کہ یہ جگہ ایگزیکٹ کون سی بنتی ہے۔ بعض احادیث میں آیا کہ 3 دن اونٹ چلتا رہے تو یہ جگہ اتنی مسافت پر ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ 7 دن اونٹ چلے تو 7 دن کی مسافت پر ہے۔ تیسری حدیث میں نے یہ بھی پڑھی کہ 1 مہینہ کی مسافت پر ہے یہ جگہ۔ جس وقت 3 روایات پڑھیں تو مجھے مدد ملی۔ اصل میں یہ جنگ کا فاصلہ ہے،
اور رسول کریم علیہ السلام کی عادت تھی، میں نے بدر، احد، احزاب، خیبر، تبوک، حدیبیہ، شمیسیہ، مستورہ، رابع، جمبو، یہ مختلف مقامات ہیں۔ جب میں حضور کی آمد اور رفت کا راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وار میں کبھی معتاد راستہ نہیں اختیار کیا جاتا، جنگ کی کیفیت میں وہ راستہ نہیں استعمال کیا جاتا جس پر عام لوگ عام دنوں میں چلتے ہوں۔ حضور کی بھی عادت تھی کہ جب کسی جگہ جاتے تو راستہ بدل کر جاتے تھے۔ جب سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ بدل کر جاتے، سکوٹی میئرز کا اہتمام آپ اس سے دیکھ لیں کہ عید کی نماز میں بھی حضور جس راستے سے جاتے اس راستے سے نہ آتے، راستہ بدل دیا جاتا۔ وہ لوگ جو وار اور جنگ کی سائیکالوجی سے واقف ہیں وہ اس حکمت کو سمجھتے ہیں۔ حضور کئی مرتبہ یہاں حنین تشریف لے گئے، 3 راستے استعمال ہوئے، ایک راستہ 3 دن کے اونٹ چلانے پر، دوسرا 7 دن کے اونٹ چلانے پر، اور اگر پھر کے آؤ تو 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہاں جس وقت پتہ چلا کہ نامی گرامی قبیلے جو عربوں کے تھے، خود ہاشمی اور قریشی تھے، ان کے قبیلے کی ٹکر کا کوئی قبیلہ عربوں میں نہیں تھا۔ کل 10 اور 12 قبیلے بنتے ہیں جو کہ معروف تھے۔ میرے قبیلے لفظ سے غلط فہمی نہ ہو، عربی میں ماں کی طرف سے جو کنبہ بنتا ہے وہ قبیلہ ہوتا ہے، اور باپ کی طرف سے جو بنتا ہے وہ عشیرہ ہوتا ہے۔ گویا قبائل اور عشائر ان سب کی ہسٹری پڑھو تو 10 یا 12 قبیلے بنتے ہیں جو معروف تھے۔ ہاشمی قریشی بڑا قبیلہ تھا، لیکن یاد رکھنا کہ بنو امیہ بڑا قبیلہ تھا، بنو ہدی ایک بڑا قبیلہ تھا، بنو کلب ایک بڑا قبیلہ تھا۔ ان کے تاریخی اعتبار سے ٹکر کا قبیلہ بنو حوازن تھے اور بنو ثقیف تھے۔ جس وقت فتح مکہ ہوئی، اللہ نے فتح سے نواز دیا رحمت عالم علیہ السلام کو، تو باقی قبائل نے سرنڈر کر دیا، یہاں تک کہ حضور نے یہ اعلان بھی کر دیا جو شخص بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لے یا کنڈی نہ لگائے دروازہ بند کر لے، کوئی بندہ اس گھر میں پناہ لے لے تو مسلمانوں کا لشکر اس کو کچھ نہیں کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ بنو حوازن جو انتہائی جنگجو قبیلہ ہے وہ تیاری کر رہا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، 10,000 کا لشکر، اس میں مہاجرین تھے، اس میں انصار تھے، اور اس میں بیعت رضوان کرنے والے اور لوگ بھی شامل تھے۔ یہ 3 قسم کے لوگ، 10,000 کا لشکر بنتا تھا۔ رحمت عالم علیہ السلام نے جس وقت دیکھا، جنگی سامان کا جائزہ لیا، تو حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن ربیعہ جو ایک معروف سرمایہ کار تھا، اس سے حضور نے رابطہ کیا کیا وار لون ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے 30,000 درہم وار لون دیا کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف صفوان بن امیہ تھا، سب سے بڑا مہمان نواز،
اس حلقے کا، اس نے 100 زرہ حضور کو پیش کی۔ یہاں سے 3 عرب جن میں عروہ بن مسعود اور کچھ اور لوگ، ان لوگوں نے منجریق چلانا اور دبابہ چلانا سیکھ لیا تھا، اس کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر چکے تھے۔ ان کا بھی بندوبست کیا گیا۔ کرنے کے بعد 2000 طلقاء کو حضور نے دیا۔ طلقاء وہ لوگ ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد یا مسلمان ہوئے یا اپنی حالت میں رہے، انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہ کیا۔ یہ 2000 کی تعداد میں تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طلقاء 2000 میں شامل ہوئے، 12000 کا لشکر رسول کریم علیہ السلام نے تیار کیا اور خود حوازن کی طرف بڑھے۔ میرے درس کا جس وقت نتیجہ نکلے گا تو میں سخی سے اور آپ سے اجازت لے لوں گا اور مسافر بن جاؤں گا۔ توجہ کا طالب ہوں۔ وادی کہتے ہیں اردو زبان میں۔ کبھی آپ پہاڑی علاقے میں چلے ہوں تو 2 پہاڑ ہوں تو 2 پہاڑوں کے درمیان جو نالا سا چلتا ہے اور اس نالے کے دائیں بائیں کچھ بیلا سا بن جاتا ہے، بوٹے پیدا ہوتے ہیں، اس کو وادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بنو حوازن وادی میں رہتے تھے اور پیچھے سے بھی کھلا نالا تھا اور آگے سے بھی کھلا، ایک جگہ آ کر کے تنگ ہو جاتا تھا، تو یہاں انہوں نے 4000 تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ جس وقت 12000 کا لشکر، اصل میں وہ لوگ سوچنے لگ گئے کہ ہمیشہ ہم نے 313 کے ساتھ بھی فتح پائی ہے، آج ہم 12000 ہیں، ہم کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا گمان سا گزرا تو جناب قرآن مجید نے تربیت کی۔ وہ تربیت جو ہے وہ آج کے درس قرآن کا لب لباب ہے۔ رب کریم نے کہا اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہارے دل کو پکڑ لیا، تم سوچنے لگے کہ ہم بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے یہ جن لوگوں کو کہا گیا وہ بہت بڑے تھے، چھوٹے نہیں تھے، وہ حضور کے ساتھ ہی تھے، سلام ان کو، لیکن خیال تھا، وسوسہ تھا، اس نے پکڑ لیا دل کو۔ میں یہاں رک کے کہوں گا کہ پہلے قافلے کے لوگوں کو وسوسہ پکڑ گیا اور نقصان دے گیا، تو آج جو تم کہتے ہو ہم سواد اعظم ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں، تو یاد رکھنا مسٹیک ہوتی ہے۔ جہاں کہاں بھی وہ سرزد ہو، انسان پکڑا جاتا ہے اپنے کیے میں۔ میں تم سنیوں کو کہوں گا کہ لڑائیوں جھگڑوں کا کوئی فائدہ نہیں، سلجھے ہوئے راستے کی طرف آؤ تاکہ اللہ کی مدد تمہارے سامنے آئے، اللہ کی مدد تمہارے سامنے حال ہو جائے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بڑے مقامات پر تمہاری مدد ہوئی، بدر میں مدد نہیں ہوئی، احد میں مدد نہیں ہوئی، احزاب میں مدد نہیں ہوئی۔ اور جس کے ساتھ مدد ہوئی اس کو یاد کر لینا احسان شناسی ہوتی ہے۔ اگر بدر میں علی کام آیا تو علی علی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر احد میں علی علی کام آیا تو علی علی کرنے میں کیا حرج ہے؟ احزاب میں علی علی کام آیا تو علی علی کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، آپ میری بات سمجھ سکیں گے۔ اصل میں یہودیوں کو آج بھی درد ہے کہ خیبر کا دروازہ علی نے کیوں توڑا، یہ درد ہے، یہ درد ہے۔ انہوں نے اشتہار لگایا، جلوس نکالا یہودیوں نے اور لکھا کہ خیبر واز دا لاسٹ چانس، خیبر واز دا لاسٹ چانس۔ مسلمانوں کو کہا کہ یہ خیبر آخری دفعہ تم نے دروازہ توڑ ڈالا،
تم مسلمانوں کو آج بھی علی علی کر کے بتانا چاہیے، علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، رب کریم نے کہا کہ حنین والے دن بھی ہم نے تمہاری مدد کی، حنین والے دن بھی مدد کی، حنین والے دن بھی مدد کی، یاد رکھو۔ اچھا، آج کل بعض پارلیمانس ایسے ہیں مفتی صاحب، ان کو کوئی تاریخ کی بات بتاؤ تو کہتے ہیں جی تاریخ کیا چیز ہے جی، ہم تو تاریخ کو مانتے ہی نہیں۔ وہ سونے قرآن میں شروع ہی تاریخ سے ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، قرآن تو شروع ہی تاریخ سے ہوتا ہے۔ رب کریم نے کہا انعام یافتہ لوگوں کی تاریخ پڑھو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ I would like to beg your attention، میری بات کی طرف توجہ آپ دیں۔ یوم حنین کو تمہاری مدد ہوئی، جس وقت 12,000 بندے درمیان میں آئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت ہیں، تو آپ ادھر بھی تیر انداز، ادھر بھی تیر انداز، انہوں نے تیر پھینکنے شروع کیے، تو کسی کے گھوڑے کو لگ رہا ہے، کسی کی ڈاچی کو تیر لگ رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اگلے جو 2,000 تھے یہ پچھلوں کے بعد آئے تھے، جو مدینہ سے آئے تھے وہ اور تھے۔ جناب یہ یہاں کے تھے، میں نے کہا کچھ مسلمانوں کے تھے اور کچھ ابھی منافقت کا روگ اپنے دل میں دبا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جس وقت آگے سے تیر چلے تو انہوں نے زور پیچھے دیا، تو اب بھگدڑ کی نفسیات آپ جانتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ادھر سے 5 آدمی اٹھیں اور اٹھ کے اس طرح دوڑیں تو پچھلے آدمی ڈریں گے کہ ہم کچلے جائیں گے، وہ بھی اٹھ کر کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے۔ جب 2,000 نے زور دیا تو پچھلے 10,000 پر جس وقت زور پڑا تو جناب اب تتر بہتر ہو گئے لوگ۔ قرآن مجید اس کا نقشہ کیسے کھینچتا ہے، آپ قرآن سنیں۔ اللہ اکبر، کوئی چیز تمہیں کام نہ آئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، تم پر زمین تنگ پڑ گئی اپنی وسعت کے باوجود، ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم نے اباؤٹ ٹرن کیا اور پیٹھ دے دی اور پیٹھ پھیر دی۔ معاف کیجیے، اس دن میری زبان ٹوٹ جائے جس دن میں حضور کے ساتھیوں پر تنقید کروں۔ یہ ریاض حسین شاہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کا کہنا اللہ کا کہنا ہے۔ رب کریم نے کہا پھر تم اباؤٹ ٹرن کر کے بھاگے اور تم نے پیٹھ دے دی اور تم نے رسول کو چھوڑ دیا۔ بڑا تنگ مقام تھا کہ 12,000 آدمی جناب پیٹھ دے کے چلے گئے۔